مشکل الفاظ کے معنی: گہرے آبدار، چمکدار قیمتی پتھر، پنہا چھپا ہوا، تہے نقاب نقاب کے نیچے، ظاہر پرست ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہونے والے، چشم ہست و بود دنیاوی زندگی کا باغ، نمود ظاہر ہونا، منت پذیر التجا کرنے والا، نالائے بلبل بلبل کی صدا، لالے تمنا گریائے شبنم آنسو، درون سینہ سینے کے اندر، اشک جگر گداز پگھلنے والے دل کے آنسو، غماز عکاسی کرنے والا، شکوائے فرقت جدائی کی شکایت، آواز نئے بانسری کی آواز۔ اے درد عشق ہے گہرے آبدار تو، نام محرموں میں دیکھ نہ ہو آشکار تو، پنہا تہے نقاب تیری جلوہ گاہ ہے، ظاہر پرست محفل نو کی نگاہ ہے، آئی نئی ہوا چمن ہست و بود میں، اے درد عشق اب نہیں لذت نمود میں، ہاں خود نمائیوں کی تجھے جستجو نہ ہو، منت پذیر نالائے بلبل کا تو نہ ہو، خالی شراب عشق سے لالے کا جام ہو، پانی کی بوند گریائے شبنم کا نام ہو، پنہا درون سینہ کہیں راز ہو تیرا، اشک جگر گداز نہ غماز ہو تیرا، گویا زبان شاعر رنگیں بیان نہ ہو، آواز نئے میں شکوائے فرقت نہا نہ ہو، یہ دور نکتہ جی ہے کہیں چھپ کے بیٹھ رہ، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہ۔ تشریح: علامہ محمد اقبال کی نظم عشق کے درد کی فطرت سے عبارت ہے۔ فرماتے ہیں گیا درد عشق تو انتہائی قیمتی نگینہ ہے جس کی قیمت کوئی عام آدمی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے تو ان لوگوں کے سامنے ظاہر مت ہو جو تیری قدر کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ دوسرے شعر میں فرما رہے ہیں کہ تو ظاہری طور پر نظر نہیں آ سکتا، تیرے جلوے تو وہ دیکھ سکتے ہیں جن کی باطن کی آنکھ دیکھنے کے قابل ہو، اور یہ زمانہ تو ظاہری حسن سے متاثر ہونے والوں کا ہے، تو ان کے سامنے کبھی آشکار نہیں ہو سکتا۔ اب اس دنیا میں عشق کے ایسے اصول وضع کر دیے گئے ہیں جو اس کی اہمیت میں کمی لائے ہیں، لہٰذا اب عشق کا یوں ظاہر ہونا انتہائی غیر موزوں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تو اپنی نمائش کا خواہاں نہ رہے اور نہ تجھے اپنے چاہنے والوں کی خواہش ہو، تو ایسا پھول بن جائے جسے بلبل کی محبت کی ضرورت نہ رہے۔ ایسی صورتحال کا کیا فائدہ کہ جب انسان کے اندر تمنا کے پیالے میں عشق کی شراب ہی موجود نہ ہو اور کسی کے درد میں بہنے والے آنسو صرف پانی کے قطروں کی حیثیت رکھتے ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ درد عشق ایک راز کی مانند سینے کے اندر دفن ہو جو کسی کو یوں ہی نظر نہ آ جائے، اور دل کے درد سے اٹھنے والی تکلیف کبھی بھی آنسوؤں کی صورت میں سامنے آ کر عشق کی وقت میں کمی نہ لائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر شاعر عشق کی دولت سے مالا مال ہے تو اس کی شاعری رنگین نہ ہو، اور اگر بانسری بجانے والے کو عشق ہے تو اس کی سریلی آواز سے جدائی کا شکوہ نہیں بلکہ عشق کی لذت کا نشہ ٹپکتا ہو۔ آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ دور تجھ پر انگلیاں اٹھانے کو تیار بیٹھا ہے۔ اے درد عشق، تیرے لیے لازم ہے کہ تو جس دل کو بھی اپنا گھر کیے ہوئے ہے اسی میں گزر بسر کرتا رہ۔ بند نمبر 2، مشکل الفاظ کے معنی۔ آفریدہ، جسے پیدا کیا گیا ہو، مخلوق، جویا، تلاش کرنے والا، نگاہ نارسیدہ، محروم نظر، دیدہ حکمت پسند، دانائی کی تلاش میں رہنے والی آنکھ، کشتہ نظارہ مجاز، مادی دنیا پر مر مٹنے والے، خلوت سرائے راز، تنہائی میں راز افشاں کرنا، غافل ہے تجھ سے حیرت علم آفریدہ دیکھ، جویا نہیں تیری نگاہ نارسیدہ دیکھ، رہنے دے جستجو میں خیال بلند کو، حیرت میں چھوڑ دیدہ حکمت پسند کو، جس کی بہار تو ہو یہ ایسا چمن نہیں، قابل تیری نمود کہ یہ انجمن نہیں، یہ انجمن ہے کشتہ نظارہ مجاز، مقصد تیری نگاہ کا خلوت سرائے راز، ہر دل مائے خیال کی مستی سے چور ہے، کچھ اور آج کل کے کلیموں کا طور ہے۔ تشریح: دوسرے اور آخری بند میں ایک بار پھر اقبال درد عشق سے گویا ہوتے ہیں کہ موجودہ دور کا علم تیری موجودگی پر نفی کرتا ہے، لیکن تیری آنکھ ایسے دور کو دیکھنے سے قاصر نظر آتی ہے۔
پھر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خیالات کی بلندی پر تیری تلاش میں سرگرداں ہیں انہیں کوشش کرنے دے، اور جو آنکھ حقیقت کے راز ڈھونڈ رہی ہے اسے بھی اپنی تلاش میں محو رہنے دے، کیونکہ تو ایک ایسی بہار کا نام ہے جس کا چمن درد کی کیفیت کو سمجھنے والوں کی بستی ہے، اور یہ دور اس درد کی دولت سے دور نظر آتا ہے۔ یہ دور ان لوگوں کی اماج گاہ ہے جو مادہ پرستی کے خواہش مند ہیں، جن کے لیے دولت و شہرت ہی سب کچھ ہے، اور تیرا مقصد وہ راز افشاں کرنا ہے جو قدرت نے تجھے ڈھونڈنے کے لیے دے رکھے ہیں۔ پھر آخری شعر میں فرماتے ہیں یہ دور صرف خیالات کے نشے میں مست نظر آتا ہے، اور اس زمانے کے موسیٰ بھی نئے زاویے کی سوچ رکھتے ہیں جن کی پہنچ سے تو بہت دور ہے۔